میڈیکل ایجوکیشن کے لیے فلائی کر جاتے ہیں، اور یہ بچے چائنا، کرگستان اور اس طرح کے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے لیے میڈیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے خاطر خواہ نہ صرف فیسلٹیز نہیں ہوتی. آپ کرگستان کسی کو بھیج کے پوچھ لیں، وہاں پر پلازوں میں میڈیکل کالج بنے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی خطرناک بات ہے یہ انڈینز کے میڈیکل کالجز ہیں. یعنی کہ آپ اپنا پاکستانی فارن ایکسچینج انڈین بینکوں میں بھر رہے ہیں. تو میری حکومت وقت سے اور باقی اداروں سے گزارش ہے کہ ہم 1 بلین کے لیے کبھی ایک ملک میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی تیسرے ملک میں. اگر آپ میڈیکل کالجز کی سرپرستی صرف شروع کرتے ہیں تو $1 بلین، یہ 70 ملین تو وائٹ منی ہے نا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے ان کی لیونگ ایکسپینس کے لیے جاتا ہے. تو 1 بلین سے زیادہ سالانہ پیسہ تو ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنے میڈیکل کالجز کی سرپرستی کر لیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے، اور یہ جو سینٹرل انڈکشن جیسے اقدامات ہیں ان کی روک تھام کرنی ہے. نہ صرف ہم یہ $1 ملین بچا سکتے ہیں، بلکہ میرا اوورسیز پاکستانی باہر مزدور بیٹھا ہے جو مڈل ایسٹ میں، جو امریکہ میں، جو انگلینڈ میں، جو پوری دنیا میں پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے. اگر صرف ان اوورسیز پاکستانی کے بچوں کو آپ سیلف فنانس پہ داخل کرنے کی اجازت دے دیں تو میرا خیال ہے $1 بلین تو ہم اس سے 5 سالوں میں جمع کر سکتے ہیں. اگر صرف آدھی سیٹیں ہم مختص کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پڑھنا چاہتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اس وقت 5000 سیٹس ہیں، جس میں سے صرف 2500 اگر ہم 1 سال کے لیے دے دیں تو یہ 5 سال میں 12500 بنتی ہیں. اور اگر ایک بچہ $18,000 بھی تھرو اسٹیٹ بینک جمع کرائے، $225 ملین صرف یہ بنتے ہیں. اور ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ سیلف فنانس میں وہ بچہ داخل ہوگا جو وہاں پیدا ہو، سیلف فنانس میں وہ بچہ داخل ہوگا جس کی ڈگری وہاں کی ہو، سیلف فنانس میں بچہ وہ داخل ہوگا جس کا رنگ ایسا ہو. او بھائی، میرا کوئی بھتیجا، بھانجا، کوئی بیٹا جس کی لک آفٹر میں کرتا ہوں، اگر میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ڈالرز میں باہر سے پیسے بھیج رہا ہوں تو آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ڈالروں کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. میرے میڈیکل کالجز آپ کی $1 بلین تو یہ یہاں سے پورا کر سکتے ہیں. تو گزارش ہے کہ ہم، آج کل نالج اکانومی کا دور ہے. وہ ملک امیر نہیں ہیں جن کے پاس مائنز ہیں، جن کے پاس سونا ہے، جن کے پاس آئل ہے، بلکہ وہ ملک امیر ہیں جو نالج اکانومی میں ڈیل کر رہے ہیں. آپ ہارورڈ کو دیکھیں، آپ MIT کو دیکھیں، آپ کیمبرج کو دیکھیں. ان کے پاس ہے کیا؟ یہ ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں بدل رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی اور کٹنگ ایج ریسرچ کر رہے ہیں. تو بھائی میرے پاس نہ صرف یہ، ہم آپ کے لیے فارن ایکسچینج کا انتظام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ یوتھ. ہمارے پاس یوتھ ہے، اور ان ملکوں کو ینگسٹر چاہیے. جرمنی سارا خالی پڑا ہوا ہے، جاپان سارا خالی پڑا ہوا ہے ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے. انگلینڈ میں ہمارے ڈاکٹر سب سے زیادہ رسپیکٹفل ہیں. امریکہ میں ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو ہم اگر ڈاکٹرز بنا کے ایکسپورٹ اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنا فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں. اور وہ لوگ نہ صرف ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، ویٹنری ڈاکٹر، نرسیں وہ مانگ رہے ہیں، ان کو وہ چاہیے. ہمیں تو میڈیکل ایجوکیشن پہ ایمرجنسی لگانی چاہیے اور آزادی دینی چاہیے، سیٹیں ڈبل کرنی چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوں. اور انڈیا نے یہی تو کیا تھا، IT پروفیشنل باہر بھیج کے. نارتھ امریکہ میں انہوں نے اتنے IT پروفیشنل بھیجے کہ ان کی فارن ریزرو $506 بلین پہ چلے گئے ہیں. میرے فارن ریزرو $10 بلین پہ ہیں، اور یہ آسانی سے $100 بلین پہ جا سکتے ہیں اگر میں صرف اپنی یوتھ کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دوں. وہ جو ہیلتھ کیئر میں ہیں، وہ جو IT میں ہیں. اور میں صرف یہ باتیں ویسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس پورا ریسرچ پیپر ہے، پالیسی پیپر، فیکٹس اینڈ فگرس ہے. اگر ہم انڈیا سے سیکھ نہیں سکتے اور ہم آگے کیسے جائیں گے؟ ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف گزارش ہے کہ یہ میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کا ایسا پروفیشن ہے، پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر ورکر چاہیے، پوری دنیا میں ڈاکٹر چاہیے، پوری دنیا میں نرسیں چاہیے، پوری دنیا میں ڈینٹسٹ چاہیے. خدا را ہمارے ان پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو تباہ نہ کیجیے، خدا را ان کو نیشنلائز نہ کیجیے. آپ ابھی سینٹرل انڈکشن کر رہے ہیں، پھر آپ فیس کا کہیں گے، پھر آپ باقی معاملات کہیں گے. تو آج ریزالو ہماری پامی پنجاب کی جنرل باڈی نے یہ کیا ہے کہ ہم PMDC ایکٹ
اور PMDC ریگولیشن میں جو ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہر ایک کالج ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تھرو پورٹل خود داخلے کرے گا، تو آج ہم یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے۔ ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر سے کنسنٹ لے لی ہے، لیگل ایڈوائزر نے کلیئرلی بتایا کہ ہمیں اس رائٹ سے کوئی منع نہیں کر رہا، ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے، ہم اپنے داخلے خود کریں گے، اور ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے پیرنٹس نے کسی اور ادارے میں داخلے لینے کی کوشش، کسی اور ادارے کے تھرو داخلہ لینے کی کوشش کی یا وہاں فیس جمع کرانے کی کوشش کی، تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کالجز سے ڈائریکٹلی رجوع کریں، کالج کے پورٹل کے تھرو آپ اپلائی کریں، اور میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ اپنے داخلوں کو مکمل کریں۔ تو ہم صرف اسی اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کریں گے جس کی فیس کالج کے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی اور جگہ فیس جمع کرانے کی کوشش کی تو ہم کسی صورت میں ایسے اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے۔ اور حکومت سے گزارش ہے، بلین آف روپیز خرچ کر کے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ایک میڈیکل کالج بنانے کے لیے 8 سے 10 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ خدارہ 8 سے 10 ارب روپے خرچہ آتا ہے۔ خدارہ ان میڈیکل کالجز کو چلنے دیں۔ ہم فورن انویسٹر کو تو بلا رہے ہیں، جو میڈیکل کالج یہاں پر ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ سے گزارش ہے کہ بجائے کرغزستان میں انڈینز کے کالج چلانے کے اپنے میڈیکل کالج کی سرپرستی کریں، اور ہمیں رائٹ دیں کہ ہم اپنی مرضی سے بچہ داخل کر سکیں۔ دیکھیں، بچے تو سارے میرٹ پہ داخل ہوں گے۔ PMDC نے بھی ہمیں بتا دیا کہ 60% سے کم بچہ آپ داخل نہیں کر سکتے۔ ہمیں انٹرمیڈیٹ کی بھی آپ نے سلیب دے دی کہ اس سے کم بچہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اس بچے کو دیکھنا کہ اس کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، وہ بچہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، وہ آگے گرو کر سکتا ہے، وہ مینٹلی فزیکلی اس قابل ہے، وہ فیس بھی دے سکتا ہے یا نہیں۔ آپ پریشر ڈال کے ہمیں وہ بچے داخل کروانا چاہتے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے۔ تو جو فیس نہیں دے سکتے تو فیکلٹی کی تنخواہیں کہاں سے جائیں گی؟ فیس نہیں دے سکتے تو بجلی کے بل کہاں سے جائیں گے؟ فیس نہیں دے سکتے تو 500-600 بیڈ کا اسپتال جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ فری چلائیں، وہ ہم کیسے چلائیں گے؟ ہر میڈیکل کالج 500 سے 600 کا ٹیچنگ اسپتال چلا رہا ہے، جہاں وہ لوگوں کو مفت علاج کرتا ہے اور مفت دوائیاں دیتا ہے۔ ان ہسپتالوں پہ ایوریج 2.5-3 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ آتا ہے، اور میڈیکل کالج کی تنخواہوں پہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے، اور بجلی کے بل ان ہسپتالوں کے 75، میرے ہسپتال کا بل 75 لاکھ روپے مہینے کا آتا ہے۔ یہ 6-7 کروڑ مہینے کا خرچہ ہے۔ 6-7 کروڑ کو 12 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 72 کروڑ روپیہ تو صرف ہمیں کالج چلانے کے لیے چاہیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو مفت داخلہ کریں؟ اور چلیں چھوڑیں، ہم بچوں کو مفت داخلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جس طرح سرکاری ہسپتالوں اور کالجوں میں خود بجٹ دیتے ہیں، آپ بھی ہمیں بجٹ دے دیں۔ سروسز ہسپتال کو 6.5 ارب روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے 220 میڈیکل کے بچوں کے لیے۔ اس طرح جناح ہسپتال کو 7.5 کروڑ کا بجٹ دیا جاتا ہے، تقریباً 330 کے قریب 7.5 ارب کا بجٹ دیا جاتا ہے صرف 330 بچے پڑھانے کے لیے۔ تو گزارش ہے کہ اگر سرکار ہمیں بھی کوئی بجٹ دیتی ہے، ہمیں بجلی فری دیتی ہے، ہمیں فیکلٹی کی تنخواہیں دیتی ہے، ہمیں بلڈنگ بنا کے دیتی ہے، ہم مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں جناب۔ لیکن اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تنخواہیں بھی آپ نے دینی ہیں، 500 بیڈ کا فری اسپتال بھی آپ نے چلانا ہے، تو آپ کے پاس جو سرکاری بچہ پڑھ رہا ہے اس پہ ایوریج خرچہ آ رہا ہے 30 لاکھ روپے، تو میرے بچے کے پاس تو 18 لاکھ میں اگر میں پڑھا رہا ہوں تو میں تو بڑی بچت کر رہا ہوں۔ تو ہمیں ہیوملیٹ نہ کیا جائے اور تنگ نہ کیا جائے، اور ہمیں پوری آزادی دی جائے کہ ہم PMDC کے ریگولیشن اور PMDC کے ایکٹ کے پریویو میں رہتے ہوئے اپنا رائٹ ٹو ایکسرسائز اور فریڈم فار دا سلیکشن آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دے اور اسے کام کرنے کی اجازت دے۔ اور میں نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں فارن اسٹوڈنٹ داخل کرنے کی اجازت دی جائے 50% کوٹے کے تحت، اور اس 50% کوٹے کے تحت اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف اوورسیز پاکستانی کے بچے پڑھیں گے بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک میں 223 ملین ڈالرز آپ کے ملک میں آ سکتے ہیں، اور یہ سارے تھرو اسٹیٹ بینک آئیں گے۔
اور یہ پیسے اگر ہم روپیز میں کیلکولیٹ کریں یہ 64 ارب روپے بنتے ہیں 5 سالوں میں. 64 ارب روپے سے ہم اپنی نئی لیبیں بنا سکتے ہیں. 64 ارب روپے سے ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. 64 ارب روپے سے ہم فورن فیکلٹی بھرتی کر سکتے ہیں. آپ چیک لگا دیں کہ یہ جو پیسہ فورن اسٹوڈنٹ سے آ رہا ہے یہ کالج کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا چاہیے. ہم تیار ہیں. اور دوسرا گزارش ہے یہ ڈونیشن کے نام پر ہمیں بلی نہ کیا جائے. ایک پرائیویٹ کالج آزاد ہے کہ وہ اپنی فیس مقرر کر کے لے سکتا ہے. ایک طرف آپ ہمیں فیسیں مقرر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں 500 بیڈ کا ہسپتال چلائیں, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور تیسرا میرے سادے سے سوال ہے, آغا خان ٹرسٹ جو ہے وہ ڈونیشن لیتا ہے بھائی, اس کو بھی منع کرتے ہیں. شوکت خان ہم ڈونیشن لیتا ہے اسے بھی منع کرتے ہیں. اور میرا سادہ سوال ہے کہ اگر ہارورڈ میں یا MIT میں انڈومنٹ پہ لیبس بن سک رہی ہیں, لیبیں بنتی ہیں, وہاں پہ لائبریریز بنتی ہیں, وہاں پہ بلڈنگ بنتی ہیں, تو اگر ہمارے پاس آ کے کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو ایمبولینس دینا چاہتا ہوں, میں آپ کے 5 بچوں کو فری پڑھوانا چاہتا ہوں, میں آپ کے 50 بندوں کے ووٹ کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں, تو ہمیں ڈرایا نہ جائے, دھمکایا نہ جائے. یس, ہم اس کو ایڈمیشن کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے, ایڈمیشن پورٹل کے تھرو ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتے رہیں گے. اور اس میں آپ نے منیمم کرائیٹیریا دیا ہے, آپ نے یہ کرائیٹیریا دیا ہے کہ 60% سے کم ہم داخلہ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے, لیکن اس سے اوپر کس بچے کو چوز کرنا ہے کس کو نہیں چوز کرنا, اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور اس کی فائنینشیل کیپیسٹی کو دیکھ کر ہمیں اجازت ہونی چاہیے. ایسا بچہ جسے ہم داخل کر لیں, پچھلی دفعہ کی سینٹرل انڈکشن میں ایسا ہوا, بچے میرٹ پہ داخل ہوئے, جس بچے کے پاس پیسے تھے وہ میرٹ پہ نہیں آتا تھا, جو میرٹ پہ آتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے, لوگ پہلے سال داخل ہو گئے, بعد میں کورٹوں میں جا کے انہوں نے کیس کر دیا کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے لیکن آپ ہمیں نکال نہیں سکتے. اور کورٹوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہیومن کرائسس ہے, آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور بھائی نہیں نکالتے, لیکن وہ جو 2.5 کروڑ ہسپتال کا خرچہ ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ جو 75 لاکھ مہینے کا ہسپتال کا بجلی کا بل آ رہا ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ جو 2 کروڑ میڈیکل کالج کی تنخواہیں ہیں وہ کس نے دینی ہیں؟ آپ ہماری تنخواہیں خرچے اٹھا لیں. میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو آج اس میڈیا کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے ہسپتالوں کی چابیاں آپ کے حوالے کر دینی ہیں. آپ ہسپتال بھی, آپ میڈیکل کالج بھی چلا لیں, آپ ہسپتال بھی چلا لیں. اور بھائی 8 سے 10 بلین روپیز میں ایک ہسپتال کھلتا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس نے انٹرسٹ ریٹ مقرر کیا ہوا ہے 24%. لوگوں نے لون لے کے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں, لون لے کے فیکلٹی کو تنخواہیں وہ دے رہے ہیں. 24% تو ہم نے انٹرسٹ دینا ہوتا ہے, تو اگر 30% تک ہم نہیں کماتے تو ہم 24% انٹرسٹ کیسے دیں گے؟ تو 4-6% بھی ہمیں نہ بچے تو ہم 8-10 بلین روپیز لگا کے بزنس کیوں کریں؟ یہ بزنس تو ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, پڑھانا گورنمنٹ کا کام ہے, ایجوکیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو تو انکریج کرنا چاہیے. اور میری محسن نقوی صاحب سے بھی یہاں گزارش ہے, وہ اپنے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں, آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ پلوں پہ کام کر رہے ہیں, میں انہیں جتنا اپریشیٹ کروں کم ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر جو بھی پالیسیز بند کمروں میں بنتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میری گزارش ہے کہ پامی کے ڈیلیگیشنز کو اپنے پاس بلایا جائے, ان کے مسئلے سنے جائیں. ہم گورنمنٹ کو پنجاب کے ساتھ ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے. راٹھور صاحب یا آپ کو منسٹر ہیلتھ جو تصویر بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. میں تو, آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, میں میرٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے VCUHS سے پوچھیں اس کا میرٹ کیا ہے. 7ویں نمبر پر وہ آئے تھے, 7ویں نمبر پر. اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوگا اور وہ سب سے بہتر ہوگا. وہ جو سب سے بہتر تھا وہ اسد صاحب تھے, یہ تو کہیں تھے ہی نہیں. 5 یونیورسٹیاں تھیں اور 7 لوگ میرٹ پہ آئے تھے, اور UHS کی اسمبلی میں بھی یہ 4تھے نمبر پہ تھے. ان کا کیس تو خود سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے 5 دسمبر کو. انہوں نے خود وہاں پیش ہو کے یہ بتانا ہے کہ مجھے 4تھے نمبر سے سلیکٹ کیسے کر دیا. سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو میرٹ اگر شروع کرنا ہے سب سے پہلے UHS سے شروع کریں. میں محسن نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال UHS پرائیویٹ کالج سے 5.5% فیس کا بھتہ لیتی ہے. پہلے اس کا تو حساب دے, پہلے اس کا حساب دے کہ یہ ارب روپے لگے کہاں ہیں. آپ رجسٹریشن فیس ہم سے علیحدہ لیتے ہیں, آپ ایگزامینیشن فیس ہمارے سے علیحدہ لیتے ہیں, آپ یہ 5.5% فیس کا کرتے کیا ہیں؟ ہمارے لیے کوئی لیب بنائی ہے, ہماری فیکلٹی کی کوئی ٹریننگ کی ہے,
ہمارے اسٹاف کی کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے. ہم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس 5.5% کا بھی ہم حساب لینا چاہ رہے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلینک بھی نہیں چلائے ان سے آپ میڈیکل کالج کا مشورہ کر رہے ہیں. اور بھائی مجھے یہ بتا دیں UHS کا اپنا ہسپتال کون سا ہے؟ MPhil PhD کے داخلے بھی اس دفعہ ہمارے میڈیا میں پریشر کے بعد انہوں نے شروع کیے ہیں. ان کے پاس تو فیکلٹی پوری نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں انہوں نے میرا امتحان کیا لینا, ان کے پاس کنٹرولر ایگزامینیشن پکا نہیں ہے. آج تک کانٹریکٹ پہ انہوں نے کنٹرولر ایگزامینیشن لگایا ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں ان کے پاس تو ایڈمیشن سٹاف ہی نہیں ہے. انہوں نے لائبریری میں ایڈمیشن سٹاف بٹھایا ہوا ہے, وہ سارے ڈیلی ویجز پر اور کانٹریکٹ پہ لوگ ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی سینٹرل انڈکشن کے نام پہ جو انہوں نے تماشا کیا تھا, ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے جناب علی. میری گزارش ہے کہ آپ پرانا ریکارڈ دیکھ لیں سینٹرل انڈکشن کا. پورے 6 سے 8 ماہ وہ داخلے ہوتے رہے, بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے, بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے. نہ ٹیچروں کو سمجھ آئی ہم نے کن بچوں کو پڑھانا ہے. بچے داخل ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا ان کا کہیں اور نام آ گیا. جو بچہ گجرانوالہ میں رہتا تھا اس کا نام لاہور میں آ رہا ہے, جو لاہور میں رہ رہا ہے اس کا نام سیالکوٹ میں آ رہا ہے. خدا را پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بچے کو آزادی ہوتی ہے کہ اس کو جو فیکلٹی اچھی لگتی ہے, اسے جس کالج کا انفراسٹرکچر اچھا لگتا ہے, اسے جس کالج کے سسٹم اچھے لگتے ہیں, وہ وہاں داخل ہونا چاہتا ہے, اسے داخل ہونے دیں. اور پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے, پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جو بچہ اس کے ویژن کے ساتھ لائن ہے, جو پڑھنے والا بچہ ہے, جو فیس دے سکتا ہے, وہ اسے داخل کرے. تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نہیں دیں گے تو کیسے چلیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ راٹھور صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, اور ہمارے جو محترم منسٹر صاحب ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن سینٹرل الیکشن میں پچھلے داخلوں میں جو فراڈ ہوئے ان کے ثبوت آپ مجھ سے لے لیں. سینٹرل انڈکشن میں UHS کے ملازمین نے پیسے لے کے داخلے کیے, کم از کم اس کا سدب آپ تو کہتے ہیں. جب آپ کا اسٹاف ہی کوئی نہیں ہوگا, جب آپ نے کانٹریکٹ پہ اسٹاف رکھا ہوا ہے, جب آپ کے پاس ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں, تو آپ ان کی انٹیگریٹی کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ اور UHS کا VC ہتھکڑیاں ایک دفعہ لگوا چکا ہے پیپر آؤٹ ہونے پر MD کیٹ کے. آپ 2017 ہسٹری دیکھ لیں, آپ صرف گوگل کریں, آپ کے پاس سارے ریکارڈ آ جائیں گے. تو جن کا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جو خود میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے, جن کا اپنا کوئی کالج نہیں ہے, آپ ان سے میرے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہ جتنے میڈیکل کالجز کے مالکان یہاں بیٹھے ہیں, یہ سارے قوم کے ہیروز ہیں. یہ گورنمنٹ کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی تن من جان اور پیسے لگا کے کالجز بنائے ہیں, اور یہ سارے ٹیچنگ اسپتال چلا رہے ہیں جہاں پہ 500 بیڈز کے فری اسپتال ہیں, جہاں لوگوں کو بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ سروسز دی جاتی ہیں مفت. آپ سرکاری اسپتالوں کی تو حالت ٹھیک کر رہے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یا ہم سے قائل ہو جائیں یا آپ ہمیں قائل کر لیں, لیکن جن لوگوں سے آپ مشورہ لے رہے ہیں یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہیں, نہ قوم کے لیے بہتر ہیں, نہ ہمارے لیے بہتر ہیں. یہ جس طرح یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے, یہ کنٹرول کر کے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ PIO کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ایک طرف آپ میڈیکل کالج کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. تو کبھی یہ چیزیں گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل سکتی ہیں؟ ہارورڈ اس لیے ہے کہ وہ آزاد ہے, آغا خان اس لیے وہ آزاد ہے. اگر آغا خان 42 لاکھ 5ویں سال میں فیس لے سکتی ہے, اور میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا یار؟ پہلے اس کو تو پوچھو. میں فیس لوں گا تو اچھی فیکلٹی رکھوں گا, میں فیس لوں گا تو بجلی کے بل لوں گا. اگر CMH کالجز 25 لاکھ فیسیں لے سکتے ہیں, میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا بھائی؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے اور ہماری غیر موجودگی میں چور ڈاکو. اور بھائی جو ملک کے ہیرو ہیں, ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ہیرو بنانے کی عادت ہی نہیں. ہم اپنے ہیروز کو ہی, وہ جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جنہیں میڈل ملنے چاہیے, ہم ان کو ڈاکو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے انویسٹرز کو, جب تک ہم اپنے ایجوکیشنسٹ کو, جب تک ہم اپنے بزنس مین کو عزت نہیں دیں گے, ہم آگے نہیں چل سکتے. تو میری محسن نقوی صاحب سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ پامی کا پنجاب کا ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تھرو پورٹل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے داخلے کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو فیس مقرر کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہی فیس لیں گے, لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں. UHS کے پلے ہمیں نہ باندھیں, اس کے پلے تو خود نہیں ہیں, اس کے پلے تو خود نہیں. اور ہمیں وہ آزادی تو دیں جو PMDC کی ایکٹ دیتا ہے, ہمیں وہ آزادی تو دیں جو PMDC کا ریگولیشن دیتا ہے. اور بدلے میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم وہ ڈاکٹرز, وہ ڈینٹسٹ, وہ نرسیں پروڈیوس کر سکتے ہیں
جن کے اندر اتنی ہیلتھ، میرے پاس پورا ریسرچ ڈاکومنٹ ہے، پالیسی ڈاکومنٹ، اگر آپ کہیں گے تو میں پیش کر دوں گا، جو پاکستان کے فارن ریزرو کو یا ریمیٹنس کو 10 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر 5 سال میں کر سکتے ہیں. اور میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں کیسے ہم یہ سارے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ ڈاکٹر باہر بھیجنا چاہتے ہیں. اس ملک میں خود نرسز اور ڈاکٹرز کی کمی ہے اور پوری دنیا میں کمی ہے. ہم جتنے بھی ڈاکٹر پیدا کریں کم ہے، تو ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے. دوسرا گزارش ہے کہ سیلف فائنانس کی سیٹوں کی ہمیں اجازت دی جائے. کیمبرج، ہارورڈ، آئی وی لیگ، ساری یونیورسٹیاں یہ بزنس کے طور پہ ہی چل رہی ہیں. سرکار اگر آپ بچہ باہر بھیجیں تو 60-70 ہزار ڈالر اس کی فیس ہے آئی وی لیگ میں پڑھنے کی، 30-40 ہزار اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے، 1 لاکھ ڈالر ایک سال کا وہاں خرچہ ہے. تو ہمیں کیا مصیبت ہے؟ ہم کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہمیں آدھی سیٹیں اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے مختص کرنی چاہیے، صرف ایک شرط پر کہ وہ تھرو اسٹیٹ بینک پیسے ہمیں بھجوائے تاکہ ہمارا فارن ریزرو بڑھے اور ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے پاس اتنے پیسے آئیں کہ وہ نئی لیبیں خرید سکیں، وہ نئی فیکلٹی ہائر کر سکیں، وہ اپنی بلڈنگز کو امپروو کر سکیں، وہ نئے کالج کھول سکیں. اسی نوٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ وارن کر دینا چاہ رہا ہوں سارے اسٹوڈنٹس کو کہ پی ایم ڈی سی کے ایکٹ اور پی ایم ڈی سی کے ریگولیشنز کے مطابق ہم داخلے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے لیگل کاؤنسل سے مشورہ کر لیا ہے. اس لیگل کاؤنسل، ہمارے لیگل کاؤنسل کے مطابق ہم اپنے داخلے آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے والدین نے کہیں اور فیس جمع کرانے کی کوشش کی ادارے کے اکاؤنٹ کے علاوہ، میڈیکل کالج کے اکاؤنٹ کے علاوہ، تو وہ اپنی فیس کا خود ذمہ دار ہوگا. ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو بالکل داخل نہیں کریں گے. آپ والدین سے اور طالب علموں سے گزارش ہے کہ اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آپ اپنا میڈیکل کالج سلیکٹ کریں جس کی فیکلٹی آپ کو پسند ہے، جس کی فیسلٹیز آپ کو پسند ہے، جو آپ کے گھر کے قریب ہے. آپ وہاں تھرو پورٹل اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد اس کالج کے آفیشیل اکاؤنٹ میں، سرکاری اکاؤنٹ میں وائڈ طریقے سے اپنی فیس جمع کرائیں. ہم یو ایچ ایس یا کسی ادارے کو نہیں اجازت دیتے کہ وہ ہماری فیسیں خود جمع کرے اور وہاں سے انٹرسٹ کمانے کی کوشش کرے. ایسا کوئی روٹ ہمیں قبول نہیں ہے. اور میں نے اپنے سارے ممبران کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ کوئی بھی ایفیڈیوٹ یو ایچ ایس کو نہ پرووائڈ کرے، کیونکہ فیس وصول کرنا ہمارا رائٹ ہے. یہ پی ایم ڈی سی کا ایکٹ انشور کرتا ہے اور یہ ریگولیشن انشور کرتے ہیں. تو اگر یو ایچ ایس نے ایسی کوئی اٹیمپٹ کی فیس جمع کرنے کی تو ہمارے پاس کورٹ آف لا کی آپشن موجود ہے. ہم کورٹ میں جا کے اس ناانصافی کے خلاف پوری لڑائی کریں گے انشاءاللہ. یو ایچ ایس کا اس موقف ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پانی ڈائریکٹ ہمارے ساتھ لڑائی بنتی نہیں ہے. پی ایم ڈی ایکٹ 2022 ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پرمیشنل گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے داخلے کن کو دینے. تو پرمیشنل گورنمنٹ جو یہ نگران حکومت انہوں نے فیصلہ ہمیں دیا. اور دوسرا بھی جان چاہا کہ سینٹرل الیکشن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ریسرچ کی ہے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یہ میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور بچوں کے ایڈمیشن کے نام پر یہ فنڈنگ پہ 20-30 لا دیتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے ہم نے جو شفافیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ سینٹرل انڈکشن کی ہے. تو آپ کے آج کے فیصلے سے مزید کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ یو ایچ ایس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ داخلے ہم کریں گے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پانی کے کچھ لوگوں نے ہمارے سے میٹنگ کی ہے، ان کو اعتراض تھا کہ جو فیسز ہیں وہ ہم خود جمع کریں گے، جس پر ہم نے کہا ہے کہ آپ فیسز بالکل رکھیں کیونکہ ایڈمیشن آپ نے کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں گے کہ آپ کا اگر کوئی بھی بچہ کسی اور کالج جانا چاہتا ہے یا وہ وہاں پہ ایڈمیشن نہیں کرانا چاہتا تو آپ بغیر کٹوتی کے بغیر اس کو پیسے واپس کریں گے. ان کی یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد پانی کے اپنے میڈیکل کالج 20 سے 25 ہمیں اب تک ایفیڈیوٹ بھی جمع کروا دیں. ان 2-3 چیزوں میں یار میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس کوشچن کو. سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ڈی سی کا ایکٹ آپ کے سامنے ہے. پی ایم ڈی سی کے ایکٹ میں سیکشن 20 میں میڈیکل کالجز کو اجازت ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے اپنی فیس اناؤنس کر کے اپنی مرضی سے فیس لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یو ایچ ایس کو نہ پی ایم ڈی سی نے الاؤ کیا نہ کسی اور لا نے الاؤ کیا کہ وہ ہماری فیس، بزنس میرا ہے، سروس میں نے دینی ہے، وہ فیس اکٹھی کر سکے. دوسرا، یو ایچ ایس کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے. کورٹ نے ہمیں نہیں روکا داخلے کرنے سے. کورٹ نے ان کے داخلوں کو سبجیکٹ ٹو دا فائنل اپروول آف کورٹ دیا ہے. تو یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کورٹ کے فیصلے پر انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے. کیونکہ کالجز یو ایچ ایس سے ایفیلیٹڈ ہیں، انہوں نے دھاندلی سے، دھون سے، زبردستی ان سے یہ ایفیڈیوٹ لینے کی کوشش کی ہے. ہم یہ جو ایفیڈیوٹ یہ لے رہے ہیں، یہ فیس لے ہی نہیں سکتے.
یہ فیس کے نام پر ہمیں تون سمکی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اس سے پہلے انہوں نے پورا پلان دیا تھا فیسیں لینے کے لیے. وہ ڈاکومنٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے. جب ہم نے شور مچایا انہوں نے تو بینکوں سے ڈیلیں کر لی تھی کہ اتنے % آپ اس پہ ہمیں انٹرسٹ دیں گے. وہ پامی نے ہی لوگوں کو بتایا کہ بھائی ان کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے کالج کی فیس لینے کے. تو یہ بیک آؤٹ ہوئے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ ان پر کالجز پر انفلوئنس اثر انداز کرنے کی کوشش ہے, کورٹ کے ڈیسیژن پر اثر انداز کرنے کی کوشش ہے. ہم بالکل اس ایفیڈیوٹ کو نہیں مانتے. جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے میں ساتھی یہ وہ گھٹیا سادہ الزام ہے جو وہ ہر وقت لگاتے ہیں. ہر کالج پورٹل کے تھرو داخلے کر رہا ہے. پورٹل میں جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ٹرانسپیرنٹ ہے, اس کے بعد انٹرویو ٹرانسپیرنٹ ہے, اس کے بعد اگر ٹیسٹ کوئی لے رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پیپر تو ایم ڈی گیٹ کے ان کے آؤٹ ہوتے ہیں. ان کے وائس چانسلر کو ہتھکڑیاں لگی ہیں. پرائیویٹ کالجز کا تو کبھی کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. اور بھائی میں نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک سلیکٹ ہوگا. یہ میں آپ کو آرڈر بھی پیش کر دوں گا. یہ تو یو ایچ ایس اوور آل یہ 7ویں نمبر پہ تھے, یو ایچ ایس میں یہ 4تھے نمبر پہ تھے. یہ سپریم کورٹ کی وائلیشن میں 4تھے نمبر پہ کیسے آ گئے؟ اور جس کا اپنا میرٹ نہیں ہے اس نے میرا میرٹ بنانا ہے. جس کے پاس اپنا کنٹرولر نہیں ہے اس نے میرے پیپر چیک کرنے ہیں. ان کے پاس تو ابھی بھی کانٹریکٹ پہ کنٹرولر ہے. اور جہاں تک فیسوں کی بات ہے اور میرٹ کی بات ہے, بھائی پی ایم ڈی سی نے ایک منیمم کرائٹیریا دے دیا کہ 60% سے زیادہ کے کم والے بچے آپ نہیں داخل کر سکتے. انٹرمیڈیٹ میں اتنے سے کم والے بچے آپ نہیں داخل کر سکتے. تو جب انہوں نے کرائٹیریا خود دے دیا تو اگر ہم 60% سے کم بچہ داخل کریں تو ہم قصوروار ہیں, لیکن اس سے اوپر والا بچہ تو ہم نے داخل کرنا ہے نا. اور یہ جو سینٹرل ڈکشن ہے یہ تو سرکار کے لیے ہے, جہاں سرکار 7 ارب روپے فنڈ دے رہی ہے, پبلک منی, میں نے وہ ٹیکس کا پیسہ ہے جہاں پر وہ سرکاری, اور ایک بچے پر 25 لاکھ خرچہ آ رہا ہے سرکاری. اور بھائی یہ ان کا میرٹ بنائے نا, میرا میرٹ تو میں نے بنانا ہے. میں نے دیکھنا ہے کون سا بچہ میرے ویژن کے ساتھ الائن ہے, کون سا بچہ پڑھ سکتا ہے, کون سا بچہ فیس دے سکتا ہے. تو جب مجھے فیس لینے کی آزادی ہے تو یہ ڈونیشن کے نام پر جو مجھے بلی کرتے ہیں, میں نے بتایا جب آپ مجھے فیس لینے کی آزادی دے رہے ہیں تو ڈونیشن, جب آپ مجھے کہیں کہ آپ نے فری 600 بیڈ کا ہسپتال چلانا ہے اور اس کا خرچہ ہے سال کا 40 کروڑ روپیہ اور مجھے فیس نہ لینے دیں, میں کیسے وہ ہسپتال چلاؤں گا؟ جب میرا 75 لاکھ مہینے کا بل آنا ہے ہسپتال کا, میں فیس لیے بغیر وہ کیسے بچا دوں گا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم داخلوں کو ڈونیشن سے نہیں مشروط کرنا چاہتے, لیکن میں یہ ڈونیشن کی مت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے ایمبولینس اور میں اسے کہوں تم نہ کرو, اگر کوئی میڈیکل وارڈ فری چلانا چاہے 500 بیڈز کا, میں اسے کہوں تم نہ چلاؤ. اگر کوئی ڈونیشن پہ کہے کہ میں 5 بچوں کی فیس میں دیتا ہوں, آپ ان کو جیسا پڑھائیں مفت پڑھائیں, میں کہوں نہ. اور اگر یہ نہ ہے تو پھر یار شوکت خانم بند کر دو, پھر آپ آغا خان ٹرسٹ بند کر دیں. اور یہ انڈومنٹ یہاں نہیں ہوتا, ہارورڈ میں انڈومنٹ ہے. ہارورڈ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور وہ سارا انڈومنٹ کا پیسہ ہے. تو اگر کوئی, ہم اس کو داخلوں سے مشروط نہیں کرتے, لیکن ڈونیشن کو آپ گالی کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرے بھائی سادی سی بات ہے, میرے پاس جو بچہ آئے گا پڑھنے والا, میرے پاس ایک 70% والا بچہ آ گیا جو انساؤنڈ مائنڈ ہے, وہ کسی طریقے سے کرائمنگ میں پاس ہو گیا ہے, لیکن وہ ایموشنلی امبیلنس پرسنالٹی ہے, یا مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں پر لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں, وہ ان کے لیے ٹربل بن سکتا ہے, وہ ان کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. وہ ٹک ٹاکر مشہور ہے جو آ رہا ہے کسی غلط ارادے سے, الٹیریئر موٹیو سے, میں اسے کیوں داخل کروں؟ اگر پی ایم ڈی سی نے اپنے ریگولیشن میں مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں پرائیویٹ کالج میں, اگر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا انٹرویو لے سکتے ہیں اور پھر داخل کریں, تو میں اس کے ساتھ کیوں نہ داخل کروں؟ پی ایم ڈی سی فیڈرل ایکٹ کے تحت یا ریگولیشن کے تحت میں داخلے کر رہا ہوں نا. اور دوسرا, سینٹرل انڈکشن انہوں نے کی نہیں تھی پچھلی دفعہ. سینٹرل انڈکشن کرنے کے بعد 8 مہینے تک یہ داخلے کرتے رہے, پورا بچوں کا اکیڈمک سیشن تباہ کر دیا. نہ بچوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے داخلہ کہاں لینا ہے, نہ ٹیچروں کو سمجھ آئی انہوں نے پڑھانا کتنا ہے. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا انہوں نے قیمتی سال ضائع کیا, سیٹیں لوگوں کی خالی رہیں, اور پیسے لے کر یہ لوگوں کے پاس داخلے کراتے رہے, خود یو ایچ ایس والے سینٹرل انڈکشن کے طور پر. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا یہ کیا کرتے ہیں اس کے نام پر, یہ صرف کنٹرول کرنا چاہتے ہیں چیزوں. تو میں اس ڈونیشن کی مت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر ہے, جس اسٹوڈنٹ کا دل کرتا ہے وہ داخلہ ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہوتا ہے, اور کالجز منیمم کرائٹیریا کے مطابق جس کو داخل کرنا چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں. اور میرٹ تو بھائی سرکاری
اداروں کے لیے نا. آپ سرکار میں جائیں, جو نام آیا مفت سرکار نے پڑھانا ہے, پیسے سرکار نے ارب روپیہ دینا ہے, بچے نے مفت پڑھنا ہے. میرے پاس تو بچے نے فیس دے کے پڑھنا ہے. ایک بچہ آ گیا میرٹ لے کے 88%, اس کے پاس فیس نہیں ہے. میں فیس کے بغیر داخل کر لیتا ہوں, آپ میرے لوگوں کی تنخواہیں دیتے ہیں. میں فیس کے بغیر داخل کر لیتا ہوں, آپ میرا 500 بیڈ کا ہسپتال چلاتے ہیں. یہ تو بالکل ان ساؤنڈ مائنڈ والی بات ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں بچوں کو پڑھا کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر کے آپ کے فارن ریزرو پورے کر سکتا ہوں. میں باہر سے فارن ایکسچینج لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ نے ہیرو کو ویلن بنا دیا بلی کر کے. پچھلے ہفتے بھی اسی ٹاپک پہ جب پامی نے پریس کانفرنس کی تھی USS کے بعد, ہم نے ایسا نہیں رٹور صاحب سے اس پہ موقف لیا کہ پامی نے منع کر دیا کہ آپ کے تھرو داخلے نہیں کرائیں. انہوں نے واضح کہا تھا کہ جو بچے یا جو والدین, آپ کی میری بات ہو رہی تھی, جو فیسز ڈائریکٹ میڈیکل کالجز کو دیں گے, ہم ان کا ایڈمیشن نہیں کرنے دیں گے. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کالج ڈائریکٹ فیسیں لے لیں. کہا ہے نا آپ کو انہوں نے کہ ڈائریکٹ لے لیں, تو ہم ڈائریکٹ فیسیں لے رہے ہیں. اور ہمیں بھائی وہ کیوں داخلے کریں گے؟ PMDC کا ایکٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے, PMDC کے ریگولیشن ہمیں الاؤ کرتے ہیں, اور یہ کورٹ آف لاء نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کو داخلہ. یہ راٹھور صاحب نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, یہ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو داخلہ دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے. اور میں تو نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو پالیسیز کلیئر کرنی چاہیے. پہلے ہم اداروں کو نیشنلائز کرتے ہیں, پھر ہم انہیں پرائیویٹائز کرتے ہیں. تو اگر آپ نے نیشنلائز کرنا ہے آپ لے لیں. آخری یہی ہے کہ آپ لے لیں. یہ جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں آپ لے لیں, چابی ہم سے لے لیں. بینک کو جو 24% انٹرسٹ دینا ہے وہ بھی آپ دیتے ہیں, تو جو 2-4% ہمیں دینا ہے ہمیں دیتے ہیں, آپ چلا لیں. آخری ہمارے پاس یہ ہوگا اگر ہمیں دھونس دھمکی دھمکانے کی انہوں نے کوشش کی تو ہم تالہ بندی کر دیں گے. کوئی بچہ صرف وہی ایڈمٹ ہم کریں گے جو ہمارے اکاؤنٹ میں فیس جمع کرائے گا, جو ہماری پورٹل کے تھرو آئے گا, کیونکہ یہ ایڈمیشن ریگولیشنز 2023-24 میں لکھا ہوا ہے. کیا مقصد ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس بار پنجاب گورنمنٹ نے اس کو سینٹرل کرنے کی کوشش کی ہے, نیشنلائزیشن کی کوشش کی. آپ کے خیال سے کون لوگ ہیں یا کون کلپریٹ ہیں جو آپ کے خلاف ایکٹیویٹی میں لا رہے ہیں اور ایک رفت پیدا کی ہے جس سے یار میرے دوست ہیں, میں انہیں کلپریٹ نہیں کہوں گا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, وہ ان سارے معاملات کو جانتے ہیں. یہ ساری بریفنگ ٹاپ تک انہوں نے دی ہوئی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی چلا رہے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ پرائیویٹ بزنس چلانا کتنا مشکل کام ہے. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو اندازہ ہے کہ جب انہوں نے سینٹرل الیکشن کی تھی 6 سے 8 ماہ بچے ذلیل ہوتے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کو اندازہ ہے کہ UHS کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے ایڈمیشن آفیسز کی وہ سارے کام چلا سکے. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے اگر پازیٹیو بریفنگ نہیں بھی دی تو میں انہیں قصوروار سمجھوں گا کہ ہمارا کیس انہیں لڑنا چاہیے تھا. اور ہمارے ساتھ ہوا کیا, بند کمرے میں پالیسیز بنی. راٹھور صاحب نے یا جس نے بھی ڈرایا, کیسے جیسے آپ کو ڈرایا, او جی ڈونیشن لے لیں گے, او جی یہ کر لیں گے. اور بھائی پورٹل پہ ٹرانسپیرنٹ داخلے ہو رہے ہیں, جو ٹوٹل اپلیکینٹ ہیں ہم نے پورٹل پہ بتانا ہے, جو انٹرویو میں پاس ہوئے ہم نے پورٹل پہ بتانا ہے, جو داخل ہوئے ہم نے PMDC کو لسٹیں جمع کرانی ہے. تو یہ میرٹ کی وائلیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا میرٹ تو آپ نے دے دیا ہے کہ 60% سے کم داخلہ نہیں کرنا. تو اس کے بعد تو بھائی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون بچہ داخل ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. تو میرٹ کی تو وائلیشن ہوتی نہیں ہے. اور جہاں پہ ڈونیشنوں کا رولا ڈال رہے ہیں, پامی کے کسی ممبر نے اگر اپنے داخلے کو ڈونیشن سے مشروط کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہم خود کریں گے. لیکن میری سرکار سے گزارش ہے, داخلوں کے علاوہ اگر کوئی ڈونیشن کسی ہسپتال کو دینا چاہتا ہے, اس کی ایمبولینس بنانا چاہتا ہے, اس کا وارڈ چلانا چاہتا ہے, اس کے بچوں کو فری پڑھانا چاہتا ہے, تو شوکت خانم, آغا خان, ان کو اجازت ہے. خدا کے لیے آپ وائٹ طریقے سے اکاؤنٹ میں پیسے لینے کی اجازت. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پولیس اسٹیشن میں گاڑی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں پٹرول آپ ہی پوا لو. اب وہ پولیس SHO نے بیچارے نے لوگوں سے پیسے لے کے پٹرول ڈلوا کے گشت کرنا ہے نا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ گشت ہو اور لوگوں کی حفاظت ہو تو نہ صرف ہمیں گاڑی دینی ہے بلکہ ہمیں گشت کے لیے پٹرول بھی دینا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 600 یا 500 بیڈ کا ہسپتال فری چلے, تو اگر کوئی مخیر حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو پیسے دینے تھے, اسے گالی تو نہ بنائیں. آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. سر آخری سوال آپ سے ہے کہ PMC بھی آئی تھی جب انہوں نے 2020 میں کہا تھا کہ ہم ہاسپٹلس کے جتنے بھی پرائیویٹ ان کی وزٹ کریں گے, ہم کیٹیگریز دیں گے, جن کی M+ کیٹیگریز ہوگی وہ خود فیس ڈیوائڈ کریں گی, باقی جن کی کیٹیگریز ہوں گی ہم بتائیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت بھی صرف 2 ہی اسپتال تھے جن میں آپ بار بار ذکر کرتے ہیں, ایک آپ نے اعلیٰ خان کا ذکر کیا, دوسرا CMH ہے.
उनको सिर्फ A+ कैटेगरी दी, बाकी जितने भी कॉलेज को नीचे रखी। आपके कोर्ट में 2 यार ये पूरा सर ये नहीं एक मिनट, मैं वैसे बता, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिनके पास पावर है वो बंद कमरों में बैठ के जो मर्जी फैसले करते रहते हैं। मैं ये बिल्कुल इस चीज़ के एग्री हूँ कि आप हमारी विजिट्स करें, आप हमारी इंस्पेक्शन करें, आप क्वालिटी एश्योरेंस हमारी देखें। जितने टीचिंग अस्पताल फेयर हैं कोई नहीं है। आप आम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर आपको फिर भी मसाइल मिल जाएंगे, लेकिन टीचिंग अस्पताल में फैकल्टी सारी टीचिंग फैकल्टी होती है, वो मरीज़ों से बड़ा हमदर्दाना रवैया रखती है, गैर ज़रूरी किसी को ट्रीट नहीं करती और वही दवाई देती है जो ज़रूरी हो। तो टीचिंग अस्पताल, हमारे जितने टीचिंग अस्पताल हैं वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप कोई भी पॉलिसी बनाएं। मैंने दोबारा बताया, मोहसिन नकवी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मुझे उन पर फ़ख्र है। वो जितनी वो अस्पतालों की खिदमत कर रहे हैं, उनका नाम रहेगा हमेशा ज़िंदा। जितना वो लाहौर को तो वो ख़ास तौर पर बड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं और वो बड़ी बहादुरी से उन्होंने सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। हम उनके बाजू बनना चाहते हैं, हम उनके हाथ बनना चाहते हैं। प्लीज़ आप मेरे पामी पंजाब के डेलीगेशन के साथ बैठें, इनके मसाइल आप सुन लें, या आप हमें कायल कर दें या आप हमसे कायल हो जाएं। हम तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, एक बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुझे काम करने की आज़ादी थे। प्लीज़ हमें नेशनलाइज ना करें, और अगर आपने ज़िद पकड़ ली है करना है तो फिर डायरेक्ट चाबियाँ हमसे ले लें। हम आपसे लड़ थोड़ी सकते हैं, सरकार से कौन लड़ सकता है? तो आप डायरेक्ट चाबी ले लें। लेकिन मैं किसी ऐसे बच्चे को दाखिल नहीं होने दूंगा जो उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहा है, जिसका अपना भी इसी मेरिट पे नहीं लगा हुआ, जिसके पास अपना मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, जिसके पास अपना रेगुलर कंट्रोलर नहीं है, जिसके पास अपना एडमिशन का स्टाफ कोई नहीं है। और जब तक मैं फ़ाइट कर सकूँगा लीगली, कोर्ट ऑफ लॉ में मैं और मेरे मेंबर्स सारे फाइट करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर हम अपना एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं एज़ पर PMDC रेगुलेशन। जो लोग दाखिल होना चाहते हैं, और इनके पास तो पूल भी नहीं आया, 8,700 बच्चा सिर्फ इनके पास आया है, 5,000 सीटें हैं। आम तौर पर 40-50 हज़ार एप्लीकेंट हों तो 5,000 सीटें भरती हैं। अगर हमारे पास 40-50 हज़ार बच्चा हो, इनके पास तो 2700। इसका मतलब है लोगों ने इन पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। हमारे पास हर एक के पास 2-2, 3-3 हज़ार, तो हमारे पास हमारे पोर्टल्स के थ्रू हर एक के पास कम से कम 4 गुना एप्लीकेंट तो हैं जो हमने दाखिले करने हैं। तो हम उनका एडमिशन का प्रोसेस, इंटरव्यू का, टेस्ट का मुकम्मल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला PMDC की गाइडलाइन के मुताबिक हम अपने दाखिले मुकम्मल करेंगे। और अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। लेकिन ये हम तय कर चुके हैं कि हम UHS के थ्रू और UHS के थ्रू दाखिले नहीं करेंगे। और अगर UHS ने हमसे बात करनी है और पहले अपना VC मेरिट पे मुकर्रर कर दें तो मेरिट की बात कर लें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि PMDC के रेगुलेशन के मुताबिक हम बच्चों के दाखिले करना चाहते हैं। अगर UHS के तरीके से या किसी और बॉडी में किसी बच्चे ने अपनी फ़ीस अदा की तो वो ज़िम्मेदार खुद होंगे।